الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کی پہلی اور شروع کی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی جو آیات ہیں، 4-5 آیات، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور بنی اسرائیل کی بربادی اور ان کی بربادی کے جو سبب تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ یہ آیات معجزہ اس اعتبار سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی جو 2 تباہیاں اور بربادیاں ہوئی سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے ان کو بیان کیا۔ اور یہودی آج تک اسلام کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہودی حجاز میں موجود تھے، اور مدینہ کے دائیں بائیں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، کسی کو ان کی تردید کی جرت نہیں ہوئی، کیوں وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے آباء و اجداد پر جو 2 عذاب آئے، جو 2 مرتبہ ہم پر تباہی مسلط ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کسی دشمن کو ہم پر مسلط کیا۔ قرآن کریم یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ آیات بھی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے لیے عبرت ہے، بطور خاص میرے اور آپ کے لیے۔ ان آیات میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اس کتاب کا مقصد بھی رہنمائی تھی، جس طرح قرآن کریم کا مقصد رہنمائی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ان کا غرور، زمین پر ان کا شر، ان کی سرکشی حد سے بڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیں گے، اور ایسا یہ 2 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ ہی ان پر دشمن مسلط ہوگا۔ اب انہوں نے کب کب سرکشی کی، کون کون دشمن ان پر مسلط ہوا، اس کا قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ذکر موجود نہیں ہے۔ تاریخی کتابوں میں، اسرائیلی روایات میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے ان کو ذکر کیا کہ فلاں موقع پر بخت النصر ان پر مسلط ہوا، یا فلاں موقع پر کون سا بادشاہ مسلط ہوا، ہم اس میں نہیں جاتے، چونکہ قرآن و سنت میں ایسی بات کی وضاحت نہیں ہے، وہ تاریخی روایات میں ہے اور اسرائیلی روایات میں۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تو ونعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور انہوں نے زمین پر فساد مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے بہت قتل عام کیا ان کا۔
اور یہ اتنے ذلیل و رسوا ہو گئے کہ بیت المقدس جو ان کی بہت ہی بابرکت جگہ تھی، قرآن جہاں بھی بیت المقدس کا ذکر کرتا، کل بھی آیا تھا الذی بارکنا حولہ، قرآن نے 4-5 جگہ بیت المقدس کا ذکر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو بابرکت بنایا، لیکن یہ پھر اپنے وطن سے نکال دیے گئے، بیت المقدس دوسروں کے قبضے میں چلا گیا، دوسروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ آج بھی بیت المقدس کے اوپر یہودی آسانی سے اپنا قبضہ جما نہیں پا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے پوری مزاحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ اس میں بھائی جو میرا اور آپ کا سبق ہے ہمیں تو وہ لینا ہے، اب یہ ہمیں ان سے کیا غرض ہے؟ حقیقت یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم پر دوسرا اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر ہم اس طرح نہ کریں تو زمین پر فساد مچ جائے، اگر ہم اس طرح نہ کریں تو بھائی زمین پر کیا مچ جائے؟ فساد مچ جائے۔ جب بھی انسانوں کے کسی گروہ نے زمین پر فساد مچایا ہے، ظلم کا بازار گرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان سے بڑا مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی ان پر کیا کیا ہے؟ ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیا ہے۔ اس لیے ہر انسان ظلم کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھے، اگر میں ظلم کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر کوئی اور ہماری زندگیوں میں ایسی بہت سی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے خود آنکھوں سے ایسی دیکھی۔ اپنے مال کے نشے میں علاقے کے چودھری تھے، کچھ لوگوں پر ظلم کیا، یہاں تک کہ ان غریبوں کے نوجوان بچوں کو قتل کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان سے بڑا ظالم مسلط ہوا، انہوں نے پھر اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دی۔ جو شخص بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ظالم بھائی اس پر کیا کر دیں گے؟ مسلط کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہا ہے، بیچ میں وہ الفاظ قرآن لاتا ہے جو میری اور آپ کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ ان الفاظ پر میں بطور خاص آپ کی توجہ ذرا دلواؤں گا۔ الفاظ دیکھیں قرآن نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات دی۔ یہ بات میں آپ سے بار بار ذکر کرا۔ دیکھو بھائیو، پیچھے اللہ کے نبی کے خاص معجزے کا ذکر تھا تو آغاز کہاں سے ہوا؟ سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، بابرکت ہے، پہلے کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی تو کہاں سے ذکر؟ آتینا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ جہاں بھی انبیاء علیہ السلام یا عام انسانوں پر انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو بھائی سب سے پہلے قرآن کریم کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آتینا، ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، ہم نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ قرآن نے، میں نے کچھ دن پہلے کراچی کے ایک فتنے کا ذکر کیا تھا، اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے تورات جو ہے بھائی اس میں رہنمائی تھی صرف اور صرف کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے ان سے کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم میرے علاوہ کسی کو اپنے کام بنانے والا نہ سمجھنا۔ وکیل اللہ کی صفت ہے، وکیل کا معنی کار ساز، کام بنانے والا۔ ہمارے تمام معاملات کو بھائی کون حل کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر کبھی حل ہوتے نظر نہیں آتے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی بھائی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔
اس کو میں اور آپ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا ہی فائدے میں رہیں گے کہ تمام معاملات صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں. تمام معاملات بھائی کس کے؟ اور ہمارے تمام مشکلوں کو مشکل کشا صرف اور صرف اللہ. بھائی مشکل کشا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو کام بنانے والا نہ سمجھنا. ذریت من، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. چونکہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے طوفان نوح کے بعد ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، صرف چند لوگ تھے حضرت نوح کے ساتھ، وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو جو ان کے باپ دادے نیک تھے ان کی اولاد کے ساتھ خطاب کیا. اس سے آدمی کے لیے بات کو، پیغام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو بھائیو، اگر ایک شخص ہے نا، ہم اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کے باپ دادوں میں کوئی خوبی تھی، اس خوبی کا تذکرہ کر کے ان کو پھر خیر کی بات کہو، وہ آپ کی بات کو جلدی قبول کر لیں. مثلا کسی نوجوان کو نصیحت کرنی، اسے کہو بیٹا تمہارے باپ دادے تو بہت نیک لوگ تھے، تمہارے باپ دادے تو بہت سخی تھے، تمہارے باپ دادے تو بڑا رزق حلال کا اہتمام کرنے والے تھے، تمہارے باپ دادے تو بہت علم اور عمل کے شیدائی لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہوتا. یہ بھی ایک دعوت کا بڑا اچھا اسلوب اور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کو فرمایا ذریت من، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا کس کے ساتھ؟ نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے. سورہ سبا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، لیکن قرآن نے وہاں شکوہ بھی کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہاں میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، نا شکرے زیادہ ہیں. نا شکرے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تھوڑے سے حالات کی اونچ نیچ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں. شکر گزار بندے پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے. شکر گزار بندے پر اللہ کا فضل بہت زیادہ بھی ہوتا ہے اور بہت جلدی بھی ہوتا ہے. اگر کسی ایک لین میں تھوڑی سی پریشانی ہے تو باقی، مثلا ایک بندہ ہے نا، وہ کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت، اولاد اور طرفوں سے نواز رکھا ہوتا ہے. یہ بشری کمزوری ہے بھائیوں ہماری. جیسے اگر دانت میں درد ہو، باقی سارا جسم تندرست ہو تو ہماری باقی جسم کی طرف توجہ نہیں جاتی، صرف اس دانت ہی کی طرف توجہ رہتی ہے. یہی حال ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہے. کسی ایک چیز میں پریشانی آ جائے نا تو جو 15 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور سہولت مل رہی ہوتی ہے ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں، صرف اسی ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال قرآن نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل، ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. تم زمین میں کتنی مرتبہ فساد مچاؤ گے؟ بھائی یہ بات پتہ کس ماحول میں کہی جا رہی ہے؟ قرآن کی ایتوں کا، بعض ایتوں کا ماحول آج باقی نہیں ہے، ہمیں ان کی گہرائی سمجھ نہیں آتی. پورے عرب پر علمی طور پر یہودیوں نے پنجہ گاڑ رکھا تھا، سارے علمی قیادت ان کے پاس تھی. اب دیکھیں نا، میری بات سنو، اس وقت کمپیوٹر جدید چیزوں کا دور ہے. ڈسکے کے کسی چھوٹے سے گاؤں کا ایک ایسا بچہ اٹھے جس نے کوئی جدید تعلیم نہ پائی ہو،
وہ کمپیوٹر کی دنیا میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے تو بھائی دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا کہ نہیں؟ کہ ایک گاؤں کا بچہ جو سرے سے کبھی کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں گیا، اس نے کمپیوٹر کی دنیا میں فلاں ایک سسٹم ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بھائی دنیا ہل جائے گی کہ نہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے، پورے عرب میں مکہ کے لوگ ان پڑھ، ان کو کسی ایک نہ دستخط کرنے آتے، نہ کتاب پڑھنے، نہ کتاب ہے ہی نہیں ان کے یہاں لکھنے پڑھنے۔ علمی طور پر قبضہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ مکہ کا ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ بنی اسرائیل یہودیوں کے سامنے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر فلاں فلاں بادشاہوں کو یوں مسلط کرے اور تم پر اس طرح کا زوال آئے گا۔ تو یہودی حیرت زدہ ہو گئے کہ جناب ان باتوں کا ان کو کیسے پتا؟ ان باتوں کا ان کو؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے ایک نہیں 10 واقعات ہیں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث یہودی، بڑے بڑے شیوخ، میں نے ویسے لفظ استعمال کر دیا شیخ الحدیث سمجھانے کے لیے، ان کے بڑے بڑے گرو، بڑے بڑے ان کے پوپ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور حضور علیہ السلام سے پوچھتے انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ حدیث میں ہے 2 یہودی بڑے عالم آئے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ان سے یہ بات پوچھ، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو پوچھ، پہلا کہہ رہا ہے نہیں تو پوچھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب سوائے نبی کو نہیں آتا۔ انہوں نے پوچھا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مرد کو کیسے پیدا کرتے ہیں، عورت کو کیسے پیدا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا۔ دونوں کی زبان سے نکل گیا کہ اس سوال کا جواب سوائے نبی کے کسی اور کو نہیں آتا۔ اور قاضی ایاز نے غالباً یا کسی اور نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر ان سے کہا کہ جب تم اتنا سمجھتے ہو پھر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ باتیں یہودیوں کے لیے بڑی اہم ہے، اس لیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں۔ ایک یہودی عالم نے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، فلسطین کے یا غالباً، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو یہودیوں کے متعلقہ آیات ہیں، صرف ان آیات کی۔ انہوں نے یہودیوں کے بارے میں جو آیات ہیں ان سب کو اس مقام پر بڑا تفصیلی مقالہ ہے ان کا۔ انہوں نے پوری دنیا یہود کو کہا جناب تمہاری جو تاریخ جس کا تمہارے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس سے پھر بڑے بڑے یہودی علماء حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ باتیں کیسے آ گئی، قرآن میں یہ باتیں کیسے آ گئیں؟ یہ بڑی حیرت۔ ذریۃ من، فرمایا وقضینا، ہم نے فیصلہ کیا، الی بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، تورات میں، لتفسدن فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم بہت غرور کی اونچی اڑان اڑو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان 2 میں سے ایک کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم اپنے بندوں میں سے ایک بندہ تم پر مسلط کریں گے، اولی بأس شدید، جو بڑا جنگجو ہوگا، فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تاریخی طور پر کئی مرتبہ بڑے بڑے بادشاہ ان پر مسلط ہوئے۔ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، سارا برباد کیا اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ کئی مرتبہ ان پر یہ زوال آیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم پھر دوبارہ تمہیں غلبہ دیں گے۔ وامددناکم باموال وبنین،
ہم تمہاری مدد کریں گے مال اور بیٹوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تم تعداد کے اعتبار سے بہت بڑھ جاؤ گے۔ لیکن ایک بات سن لو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور بھائی یہ قرآن یہ بات مجھے بھی کہہ رہا ہے، اگر تم کوئی اچھائی کرو گے تو وہ اچھائی اپنے لیے۔ بھائی کوئی بھی بھلائی کرو گے تو وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں اپنے لیے ہے۔ اگر تم کوئی بھی اچھائی کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا پھل تمہاری جھولی میں ہی ڈالیں گے۔ بھائیو اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لینا تو ہم کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو تانا نہ دیں۔ مسلمان کو یہ سبق بہت پکا کر لینا چاہیے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نیکی کا، وہ صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہاں اپنے لیے کر رہے ہیں۔ سچ بات یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو آج ہمیں شکوہ نہ پیدا ہو۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی صرف اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ یہ ہماری سرمایہ کاری ہے۔ یہ اولاد جو سرمایہ کاری کریں گے اولاد میں، بعد میں پھر بھائی ان کو کیا ہوگی؟ تکلیف دیکھنا پڑے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر کوئی تم برا کام کرو گے، فَلَهَا تو وہ تمہاری ہی گردن میں پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدے کا موقع آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو اس وقت بھی پھر تمہارے چہرے سیاہ ہو گئے، اللہ نے تم پر ذلت مسلط کی۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور وہ لوگ داخل ہو گئے بیت المقدس میں جیسا کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور پھر انہوں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ان قریب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ واپس آ گئے تو اللہ بھی واپس آ جائے گا۔ بھائی یہ جملہ سمجھیے، اگر تم دوبارہ اپنی حرکتوں پر آ جاؤ گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھائی پھر برسے گا۔ اللہ کا یہ قانون، جو جتنا میں نے جیسے تمہید میں عرض کیا، جو ظلم کا بازار ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ہم نے یہاں بڑے بڑے فرعون دیکھیں، اللہ پھر ان سے بڑا کو مسلط کر دیتا ان پر۔ وہ جو دوسرے آتے ہیں وہ پھر بڑی سے بڑی بولیاں بولنے لگتے ہیں، اللہ کو تیسرا مسلط کر دیتا ہے، پھر کو چوتھا مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے ظلم کرنے سے پہلے ظالم اگر اس بات کو سمجھ لے کہ میرے اوپر جیسے سمندر ہے نا، ہر بڑی مچھلی کیا کرتی ہے؟ چھوٹی کو کھا جاتی ہے۔ تو بھائی زمین پر بھی ایسا ہی ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہ تو ہو گیا دنیا کا۔ آخرت کا یہ ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ آخرت میں تو پھر سارے گناہوں کی سزا باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔